آج آپ مجھ سے سورہ فاتحہ کے حوالے جو پڑھا ہے وہ سوالات کریں، اور میں پھر آپ کو کل سے وائٹ بورڈ پہ پڑھاؤں گا، اس کا جھنجھٹ ہی نکال دیں۔ کوئی سوال نہیں؟ الحمدللہ کے معنی آئے؟ کیا معنی ہے؟ چلو میں اب سوال کر لیتا ہوں، آپ نہیں کرتے بس۔ تعریف کا کیا مطلب ہے یہ سمجھا دیں۔ میں نے کوئی اس طرح کی بات کہی ہے؟ میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے؟ تعریف کا مطلب کہاں سے نکلا ہے کہ جو رسول اللہ نے بتایا اس پر عمل کریں؟ میں نے تو صرف لفظ تعریف کے معنی پوچھا، آپ نے کہا سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ تعریف کا کلمہ جو آپ نے کہا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ میں نے تو یہ پوچھا۔ یہ تعریف ہے؟ بتائیں بتائیں۔ میں نے یہ ہے، وہ کلب میں جاتے ہیں نا، اپنا وقت گزار کے چلے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یار تم روز کلب جاتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ جسٹ ٹو کل دا ٹائم۔ بابیا نے وقت گزاری دا طریقہ۔ کل قیامت کے روز اس کے ہر لمحے کا آپ سے تو ضرور پوچھا جائے۔ حالانکہ میں نے ایک وقت لگا کر 120 منٹ میں نے اس پہ لگائے یہ بتانے میں کہ تعریف کیا ہے، یہ بتانے میں کہ اللہ نے شروع میں آغاز میں ہی اپنی کتاب کا آغاز ہی، حالانکہ یہ شروع میں نازل ہی نہیں ہوئی، لیکن رسول اللہ کو حکم دیا کہ اس کو آغاز میں لگانا۔ کیوں کیا ہے؟ انسان جہاں کوئی حسن دیکھتا ہے، جہاں کوئی خوبی دیکھتا ہے، جہاں کوئی کمال دیکھتا ہے، اس حسن، اس خوبی، اس کمال کو دیکھ کے اس کا دل متاثر ہو جاتا۔ جتنا دل متاثر ہوتا ہے، یہ دل دماغ کو حکم دیتا ہے کہ تمہاری ڈکشنری میں جتنے کلمات ہیں ان کو ترتیب دے دو ایک جملوں میں، جو میں نے محسوس کیا ہے اس کا اظہار کرنا ہے۔ زبان کے تحت، زبان جو ہے دماغ کے تحت ایک عصبہ ہے، ایک پٹھا ہے، وہ اس کو حرکت دیتا ہے، وہ اسے حرکت دیتا ہے، تو کچھ کلمات منہ سے ادا ہوتے ہیں، وہ اس تاثیر، اس موروبیت، حسن، خوبی، کمال کو جو دیکھ کر ہوتی ہے اس کی ترجمانی ہو۔ یہ ترجمانی تعریف ہے۔ تو جہاں آپ نے حسن دیکھنا ہے، خوبی دیکھنی ہے، کمال دیکھنا ہے، وہیں پر جتنے مروب ہوں تو اس کی تعریف کرنی ہے نا۔ تو کوئی دنیا میں جتنا مرضی حسین ہو، جتنا مرضی حسین ہو،
وہ خالق حسن سے زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے؟ تو پھر متاثر کس سے ہونا چاہیے؟ صاحب حسن سے کہ خالق حسن؟ مروب بھی کس سے ہونا چاہیے؟ جو خالق حسن ہے یا صاحب حسن؟ یہ مروبیت کا معاملہ، یہ تاثیر کا معاملہ اس دل کا ہے۔ اگر یہاں سے نہیں پڑھ رہے تو آپ کچھ بھی نہیں پڑھ رہے۔ ساری تاثیریں، ساری مروبیتیں کس کے لیے ہیں؟ ساری تاثیریں، ساری مروبیتیں اللہ ہی کے لیے۔ یہ جو کہا ہے کوئی بھی نعمت ملی اس پہ الحمدللہ کا کہو، حکم ہے نا؟ تو کیا کہا ہے؟ نعمت جس نے دی ہے اس کی تعریف کرو، اس کے لیے رطب اللسان بھی رہو، اس کے لیے دل کے اندر سپاس کے جذبات، اس کے لیے مروبیت کے جذبات، اس کے لیے تاثیر کے جذبات موجود رہیں۔ پھر آپ قرآن حکیم پڑھتے ہوئے نماز کے اندر الحمدللہ کہیں گے تو آپ کی کیفیت بدلے گی۔ اگر نہیں، صرف الحمدللہ کا جملہ ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے، ذرا بھی فرق نہیں پڑے۔ اور اللہ میاں نے اسے نماز میں رکھا اس لیے ہے کہ ہر نماز میں نہیں، ہر رکعت میں تم یہ کہو کہ انسان انہی چیزوں کو سب سے زیادہ بھولتا ہے، تو 5 دفعہ اگر یہ کہے گا تو پھر یہ عبادت کے قابل ہوگا، اس سے پہلے عبادت کے قابل نہیں ہوگا۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ پیچھے انسان کی نفسیات کو جتنا اللہ جانتا ہے کوئی اور جان سکتا ہے؟ اس نے شروع میں الحمدللہ رکھوایا۔ متاثر ہونا تو مجھ سے ہونا۔ ہم جس سے متاثر ہو جاتے ہیں ویسے بننا چاہتے ہیں؟ مجھے آواز نہیں آئی۔ یاد ہوگا کہ ہم یورپ سے متاثر ہوئے تو ٹائٹ پینٹ پہن لی، تو یاد آیا بھی کہ بس ایسے ہی، تو کیوں بلایا؟ ہم متاثر ہوئے تو انہوں نے بیل باٹم پہنی تو ہم نے بیل باٹم پہن لی، انہوں نے اسٹریٹ پینٹ پہنی تو ہم نے اسٹریٹ پینٹ پہنی، انہوں نے سائڈ سے جیبیں اٹھا کر سامنے لے آئے تو ہم نے بھی اپنی جیبیں سامنے لی۔ انہوں نے فلیپر پہنا، پجامے کی طرح کی بنا لی، ہم نے بھی ایسے کر لی۔ اس نے جین پہنی تو ہم نے بھی جین پہن لی۔ جن سے متاثر تھے ویسے ہو۔ پھر جین کے دوسرا زمانہ آیا تو دوسرے زمانے میں، یہ جو 80s والا زمانہ ہے، دوسرا زمانہ آیا تو یہاں پر گھٹنے کے پاس بال پوائنٹ سے دانتری بنائی یا الٹا ای بنایا۔ اس زمانے میں ہم لوگ متاثر تھے رشیا تحریکوں سے، پاکستان میں سوشلزم آوے ہی آوے کے نعرے تھے، وہ ہم نے دانتری بنائی، پینسل سے یہاں پر بنا لیتے تھے۔ پہلے پینٹ پر اتنا سا بھی داغ لگ جائے تو پینٹ اتار دیتے تھے، اب خود لگاتے۔ رنگ فینٹ ہو جائے تو ہم کپڑا نہیں پہنتے تھے، لیکن پھر زمانہ آیا جن سے متاثر تھے ان کو دیکھا کہ اس طرح سٹون واش پینٹیں پہنی ہوئی ہیں، ہم نے بھی سٹون واش پہنی۔
پھر انہوں نے گھٹنوں سے پھاڑی، ہم نے بھی گھٹنوں سے پھاڑ لی. انہوں نے گوری چمڑی والے نے نیچے سے پینٹ جو ہے وہ بھی پھاڑ دی، پونچھوں سے بھی پھاڑ دی، ہم نے بھی پھٹا ہوا گھسا ہوا کوئی لباس شریف آدمی پہنتا ہے. ہم چونکہ یورپ گئے نہیں تھے، ہم نے فلموں میں دیکھا، ہم نے ڈراموں میں دیکھا، ہم نے پرنٹ میڈیا میں دیکھا کہ گورے نے یہ کیا ہے، ہم نے بھی کر لیا. اور لاہوریوں کی تو پہچان یہ ہوتی تھی کہ لنڈے میں کون سا مال آیا ہے، اس کی نقل مار لی، ویسے ہی کرتے رہے. جن سے انسان متاثر ہو جاتا ہے ویسا. اچھا یہ بتائیں، کبھی کوئی بندہ مزدور ہو یا کوئی بندہ آوارہ گرد ہو، اس نے جو لباس پھٹا پرانا پہنا ہو وہ فیشن بن سکتا ہے؟ تو پورے یورپ میں، پورے امریکہ میں جا کے دیکھ لیجئے، یہ پھٹے ہوئے کپڑے شرفا نہیں پہنتے. ان کے ہپی پہنتے ہیں، ان کے مزدور پہنتے ہیں. مانگنے والے پہنتے ہیں. حضور سمجھنے کی کوشش کر لیں. آپ تو کہتے تھے، میں بتاؤں کب کہتے تھے؟ بیگیز کا زمانہ آیا جب جیبیں بھر گئی تھی تو اس وقت کہا کہ فقیروں جیسا لباس پہن لیا. یہ وہ کرتے تھے. سمولی برگر ہم کھاتے تھے، برگر کے نام کا پتہ تھا. ہم نے فلموں میں ڈراموں میں کھاتے دیکھا. میرا نوجوان بھی ایک ہاتھ میں برگر پکڑا ہوتا تھا، دوسرے ہاتھ میں پیپسی، ادھر سے وہ بائٹ لیتا تھا، ادھر سے اس کو پیتا تھا، سڑک پہ کھڑے ہو کے بڑا فیشنیبل بن گیا. حالانکہ وہ فوٹو جو تھی وہ ایک مزدور کی تھی. آپ کو پتا ہے کہ پورے یورپ میں، پورے امریکہ میں جو دنیا کے اندر بڑے انسانیت کا نام لیتے ہیں، چوس کے رکھ دیتے ہیں ملازم کو. یہ لنچ ٹائم بھی بہت تھوڑا ہوتا ہے، اس میں آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا اگر چاہیں آرام سے کھانا تو وقت تھوڑا ہوتا ہے، آپ مکمل کر. تو وہ وہاں پہ آسانی کے لیے وہ برگر لیتے ہیں، ساتھ کوک لیتے ہیں، وہ کھاتے ہیں. ہم نے اس کو دیکھا، ہم نے اس کی نقل مار. پورے یورپ میں، پورے امریکہ میں شرفا یہ لباس اور یہ انداز کھانے کا ہے ہی نہیں. ہم تک جو پہنچایا گیا ایک پلاننگ تھی. حالانکہ کرتے نقل گورے ہی کی کرنی تھی، تو گورے جو پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں وہ کرنا چاہیے تھا نا، وہ تو ہم نے نہیں کیا. اللہ کہتے ہیں کہ میں صاحب حسن، میں صاحب خوبی، میں کمال، مجھ سے متاثر ہو، پھر جو میں کہتا ہوں وہ کرو. یہ صحابہ بنے ہی اس طرح کہ وہ بھی اسی طرح کے گندے اخلاق کے مالک تھے. کہا کہ میں نے تمہارے لیے یہ اخلاقات، ان اخلاقیات کو بنایا ہے، تم نے اپنی زندگی یوں گزارنی ہے. تو صحابہ نے اپنی باتوں کو چھوڑا اور محمد رسول اللہ سے لے کر اللہ کی ان باتوں کو اس پر عمل کر دکھایا. اس کے اوپر اللہ ہی نے ان پہ تبصرہ کیا کہ صبغۃ اللہ، ایک اللہ کا رنگ ہے جو وہ چھا گیا. ہم پہ بھی یورپ کا چھا گیا. چار دوست جا رہے ہو نا؟
تو یہ کہنا ہو کہ بھائی اپنا اپنا خرچہ، وہ نہیں کہتے، کہتے ہیں مائیکل سسٹم. ان کے نزدیک امریکن سسٹم کو اپنا لینا یہ بہت ضروری ہے. مروبیت اس حد تک. میرا پتر تھے انگریز ہی لگتا ہے، پھٹے منہ ہے یہ قوم دا جس کو محمد رسول اللہ کالی کملی والا ملا ہو، وہ اس سے تو متاثر نہ ہو، وہ راجر مور سے متاثر ہو جائے، وہ انتھونی کوئن سے متاثر ہو جائے. انہیں ایکٹروں نے لباس پہن کر آپ کو دکھایا آپ ویسے بن گئے. راجر مور کی اتباع کرنی چاہیے کہ محمد رسول اللہ کی. تو کیا کر رہے ہیں پھر؟ تاثیروں کے اندر میں نے ایک مثال دی تھی کہ جب رستم کے دربار میں ہمارا وفد گیا ہے ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، تو کھاتے ہوئے کھجور ربیعہ بن عامر کے ہاتھ سے گر گئی. انہوں نے اس کھجور کو اٹھایا، جھاڑا، صاف کر کے کھانے لگے تو ساتھ ایک فرد نے کہا آئے ہوئے نے کہ یہ تو بادشاہوں کا دربار ہے، وہ ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں، کہیں وہ یہ نہ سوچے کہ مسلمان اتنے بھوکے ننگے ہوتے ہیں زمین سے اٹھا کر چیز کھا لیتے ہیں. کہا سنو، اور دربار کو بھی خطاب کیا، میں نے ان آنکھوں سے محمد رسول اللہ کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا. ان کے ہاتھ سے کھجور نیچے گر گئی. میں نے جب کھجور گری تو آپ نے اس کھجور کو اٹھایا، جھاڑا، صاف کیا اور بسم اللہ کہہ کے منہ میں رکھ کے تناول فرمایا. اترک سنت رسول اللہ لہؤلاء حمقى. جملہ دیکھیے، یہ سونے سے لکھ کر رکھنے والا تھا، میں نے سنایا تھا، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی. اترک سنت رسول اللہ لہؤلاء حمقى. کیا ان بیوقوفوں کی خاطر، کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان بیوقوفوں کی خاطر میں محمد رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ رسم الحمدللہ کہا اس لیے آج ہر اہرے غیرے نتھو خیرے کی ہم نے باتیں مانی تو میری بیٹی کا لباس ننگا ہو اور ہم بے غیرت ہو. اب بیٹی شارٹ لباس میں باہر جانا چاہے، روک سکتے ہیں؟ بولے نا. یہ ATC کی بات ہے، یہ ریکارڈڈ بات ہے. ایک بچے کو اسلامی جمعیت طلباء نے تیار کیا، اسے دین سکھایا، وہ چھوٹا بھی بچہ تھا. اس کی بڑی بہنیں یونیورسٹی جانے کے لیے لباس تو پہنتی، وہ پکڑ لیتا اور کھینچتا اور باہر نہ آنے دیتا، اس لباس میں نہیں جانے دوں گا. اس نے، اس کے باپ نے جمعیت کے دفتر میں آ کے یہ شکایت کی، اس طرح کی بدتمیزی سکھاتے کہ بڑی بہن کا کوئی لحاظ ہی نہیں، کھینچ لیتا اندر، باہر نکل ہی نہیں دیتا.
ہر انسان کی اپنی مرضی، جو مرضی پہنے. تو جمعیت کے ناظروں نے بٹھا کر کہا بچہ آپ کا سچ سچ ہی کہتا ہے. وہ تو روتا ہے کہیں میری بہن جہنم نہ چلی جائے. وہ تو آپ کے لیے روتا ہے کہ آپ منع نہیں کریں گے تو آپ کو بھی سزا ہو جانی ہے. جو اسلام نے لباس دیا اس کو توڑ کے جائیں گے تو آپ کو آخرت میں بھی سزا لینی ہے اور اس دنیا میں بھی سزا لینی ہے. آپ پسند کرتے اور ابھی تک بغیرت ہونے کے باوجود بھی، میں جملہ سخت کہہ رہا ہوں، بغیرت ہونے کے باوجود بھی ابھی بھی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی کے ساتھ باہر جا رہے ہو، کوئی اس کے ننگے بازو کے اوپر، ننگی ٹانگ کے اوپر، یا اس کے تراشے ہوئے جسم کا لباس جو پہنا ہوا ہے اس کے اوپر نظریں جما دے تو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ برا؟ بغیرتی کے باوجود. لیکن ہم اپنی ہی بیٹی کو منع نہیں کرتے، برا لگتا ہے. صرف یہ کہنا ہے یورپ کی طرح کہ ہم براڈ مائنڈڈ ہیں. براڈ مائنڈڈ کہنے کے لیے بغیرت ہو جانا چاہیے. ہو گئے ہیں. سورہ فاتحہ یوں نہ پڑھیں، اپنے عمل کو بدلنے کے لیے پڑھیں. رٹا ہوا جملہ کہیں گے تو اللہ بھی قبول نہیں کرے گا. اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے. رب اس کو مانا ہے، میں وہی مانی لیتا ہوں جو آپ عملاً لیتے ہیں، پالن ہار. تو پھر پالن ہار کون ہے جی؟ یہ منہ سے کہتے اور جھوٹ کہتے. ورنہ پاکستان کا کروڑوں نہیں اربوں کا بجٹ فیملی پلاننگ پہ لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ تو یہ پاکستان کے مسلمان فیملی پلاننگ کرتے ہیں تو تبھی لگتا ہے نا. ان کی چاہتوں سے لگ رہا ہے نا کروڑوں اور خربوں کا بجٹ. یہ شاید آج ہی یا کل ہماری مسجد میں بھی یہ نماز میں آیات پڑھی گئی تھی. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. غربت اور مفلسی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. نرزقکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور ان کو بھی. اللہ رزق دے گا کہ نہیں دے گا؟ فیملی پلاننگ کا تو مقصد ہی یہ ہے نا کہ جتنے پیسے ہیں اتنے پاؤں پھیلاؤ. دیکھو وہ پھر وہی بات ہے. اور حضور سمجھنے کی کوشش کرے میں یہ رو رہا ہوں. حضور میں کہہ رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کرے. بس میں یہ کہتا ہوں ہم سمجھنے کی بجائے علمی باتوں پہ چلے جاتے. بس کریو علم و یار منو اکو الف درکار. رب نے جو، اللہ نے جو کہہ دیا میں نے بس اس کا کہنا ماننا ہے. یہ بات سمجھ آ جائے تو پورا قرآن سمجھ آ جائے. نہیں متاثر ہونا کسی سے سوائے گوری چمڑی والے نے. اگر اس کا اشتہار نہ دیا ہوتا نا تو ہم نے بھی فیملی پلاننگ نہیں کرنی. کالوں نے کیا ہوتا نا، ہم کالوں سے متاثر نہیں ہیں نا، تو 1 کروڑ اشتہار دے دیتے ہم نے تب بھی نہیں کرنی. گوروں نے کیا. ویسے اللہ پال سکتا ہے کہ نہیں پال سکتا؟ اچھا وہ باپ جو کہتا ہے میں پالتا ہوں،
جب ماں کے پیٹ میں تھا تو کون پال رہا تھا؟ تو باپ پال کے دکھائے وہاں پر بھی۔ جب دنیا میں بھی آ گیا تو روٹی کھلاتا اس کو، پھر کھا سکتا ہے؟ اور وہ غذا کس طرح اللہ دیتا ہے کہ کسی مادہ بھی، صرف انسان نہیں، کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے، جاندار کوئی ایسا نہیں ہے جو بچے دیتا ہو اور اس کے بچے اس کا دودھ پیتے ہوں تو اس کے جسم میں کسی جگہ پر بھی دودھ کا کوئی ذخیرہ بنتا ہو۔ ایک جگہ پورے جسم میں ہے، حتیٰ کہ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں چھاتی کے اندر دودھ ہوتا ہے۔ جس مرضی جانور کی چھاتی کو بھی کاٹ لیجئے، انسان کو بھی کاٹ لیجئے، خون ہی نکلے گا، دودھ نہیں ہوگا۔ بچے کو پلانے کے لیے اللہ نے چھاتی پر ایک نپل لگایا۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے گھروں میں بچہ کوئی بدتمیزی کرے تو ماں اسے کہا کرتی تھی، میں تجھے اپنی 32 دھاریں نہیں بخشوں گی، کہتی تھی نا۔ یہ ماں کی چھاتی کے اگلے حصے میں 32 سوراخ ہے، اور اس کے اندر بھی 32 نظام ہے ہر انسان کے اندر۔ اس نظاموں سے نکل کر وہ خون چھاتی کے آخری حصے تک پہنچتا ہے، اس کے درمیان ایک اسفنج لگا ہوا ہے۔ جب یہ خون اسفنج پہ پہنچتا ہے تو اللہ یہاں حکم دیتا ہے کہ میرے بچے نے دودھ پینا ہے، خون دودھ بن جا۔ یہاں پہ وہ دودھ بنتا، اتنا ہی بنتا ہے جتنا وہ سک کر لیتا۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ سک کر کے پینا، یہ اسے کس نے سکھایا؟ یہ انسان کا بچہ تو جانور کے بچے سے بھی گیا گزرا ہے۔ جانور کا بچہ اسے پتا ہے کہ اس کی خوراک کہاں رکھی ہوئی ہے۔ گائے کا بچہ لیٹ پیدا ہو جائے تو اب اندر والی خوراک تو جو 32 نظاموں سے آ رہی تھی وہ ختم ہوگی نا، کیونکہ اس کی ناف تک چلتا تھا، وہ ناف کٹ گئی، اب اس نے دینا بند کر دیا ہوا ہے تو اب بعد میں ناف کاٹ ہی دیتے ہیں۔ اب اس کو جو بھوک لگی ہے تو اگلے 10 سیکنڈ میں وہ اپنے پاؤں کو کھڑا کر کے اپنے منہ کو ماں کے تھنوں کی طرف کر لیتا۔ یہ بچہ تو ایسا گدھے کا بچہ ہے، انسان کا بچہ، یہ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ماں خود نہ اوپر لے کر آئے تو وہ اس کو پیتا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ میری خوراک تھا۔ جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ خوراک کہاں ہے، اسے کھانے کا، اسے استعمال کرنے کا، سک کرنے کا طریقہ سکھایا کس نے؟ کون ہے رازق پھر؟ تو باتوں باتوں میں بھی کہہ رہا میں تو انو کھوانا، کوئی کسی کو کھلا سکتا ہے؟ رازق اللہ ہے تو اس کا مطلب اپنے آپ کو بھی رازق کہتا ہے۔ یہ انسان اندر سے پاک ہوتا ہے، ان برائیوں سے بچتا ہے۔ تو پھر برائیوں سے بھی نہیں بچنا تو کیا فائدہ اس سارے پڑھنے کا؟ تبدیلی آنی چاہیے۔ بعض کام انسان کو سخت لگتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ رحمان تو میں ہوں، میرا رحم تو جوش قوت اور بلبلے سے آتا ہے، حدوں سے نکل نکل کے آتا ہے، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ 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 کے آتا ہے۔
اور میں اکیلا ایسا ہوں، میرے جیسا دوسرا کوئی، تو جو اتنا پیار کرنے والا وہ سخت حکم دے سکتا ہے؟ یہ جو سخت حکم جسے تم نے کہا ہے، وہی تمہاری بچت ہے، وہی تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہے۔ چاہے وہ رمضان کے روزے ہوں، چاہے سخت گرمی میں مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ہو، چاہے سخت ترین زمانے کے اندر حالت روزہ میں جہاد کرنا پڑے، یہ رحمان کا صدقہ ہے، اسی سے تم بچو۔ ہمارا دل یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، جس میں جان جاتی ہو وہ نرم کیسے معاملہ ہو۔ غلامی کا تو ایک لمحہ بھی زندگی اجیرن کر دیتا ہے۔ انڈیا کے اندر مسلمان غلام نہیں ہے، صرف منورٹی میں۔ زندگی ان کی کیا حال ہو گیا ہے۔ بستیوں کی بستیاں ہندو ہریجنوں سے نیچے لیول پر زندگی گزار رہی ہیں۔ اب سوچ نہیں سکتے، اور منہ پھاڑ کے تھوڑی سی دانش کیا آ جائے، دانش تو نہیں کہنا چاہیے، وہ اپنے آپ کو جب جھوٹا دانشور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو منہ سے جملہ نکلا، پاکستان نے ہمیں دیا کیا ہے؟ اپنے باپ دادا سے پوچھو جو ہندوؤں کی دکان پر جھاڑو دیا کرتا تھا۔ ہندوؤں کے مقابلے پر کسی کی کوئی حیثیت تھی؟ آپ پاٹے خاں بن کے باتیں کر رہے ہو۔ نماز انسان کو اندر سے بدلتی، فکر دیتی ہے، سوچ دیتی ہے، عمل پر ابھارتی ہے۔ میں اپنی زندگی کے ساری چیزیں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ وقت کے ساتھ گھڑی دیکھنے شروع کر، کدو بند کرے گا اپنے کہا جانا دعا پڑھو، دعا بھی رسمن، کس کو پڑھوں میں، کس کو پڑھوں؟ کلاس کا کوئی ٹائم ہی نہیں رہ گیا، فارغ ہوا گے تو جاواں گے۔ کیوں؟ آپ کی عمریں کتنی ہو گئی ہیں؟ اتنی عمر تک قرآن کا ترجمہ یا اللہ کے کلام کا ترجمہ میں یوں کہوں گا سیکھا تھا، تو موقع ملا ہے مرنے سے پہلے سیکھ لو۔ سیکھ لو مرنے سے پہلے، اس کو علم کی حد تک نہ رہنے دو، اس کو عمل میں ڈھال دو۔ اور جب میں بات کر رہا ہوں، میں صرف پہنچا رہا ہوتا ہوں، میں نے زندگی میں اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، کبھی اپنی بات نہیں کی، میں اپنے اللہ کی بات کرتا ہوں، اپنے حبیب کی بات کرتا ہوں۔ وہاں کوئی خطرہ ہے تو پھر تو کھنچ کے آنا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کل سے میں انشاءاللہ آپ کو
وائٹ بورڈ پہ پڑھاؤں گا، پھر جتنا میری آواز یا بورڈ پہ لکھا ہوا لوگوں کو نظر آ جائے، بسم اللہ، کیونکہ لگتا نہیں ہے کہ میں اس کو مزید چلا سکوں۔ حالانکہ یہ بہت اہم موقع تھا کہ ہم نے پڑھا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، کہاں سے لینا ہے؟ وہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ پھر کیا ہم نے واقعی اللہ کا راستہ اختیار کر رکھا ہے؟ اپنا انالیسس بھی تو کرنا ہے نا، تاکہ عمل کی دنیا سمر سکے اور ہمارا نامہ اعمال اللہ ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑا دے۔ تو کل سے انشاءاللہ ابھی بھی کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں، کوئی پوچھے کوئی پوچھے۔ آپ اکثر ایک سوال سنتے ہیں، یار خدمت میں جماعت اسلامی سب سے آگے، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ آگے، دو رنگی ہے ہی نہیں، یک رنگی ہے۔ اگر جمہوریت کا نام لیا ہے تو حالات کچھ بھی ہو جائے، اندر کا الیکشن ہوتا ہے، اور جنرل الیکشن کے ذریعے ہی لوگ اوپر آتے ہیں۔ جہاں جہاں ان کے لوگ جیتے ہیں، اپنی ایمانداری کا ریکارڈ قائم کر گئے۔ کراچی کے دونوں میئر، لاہور میں جہاں کونسلر لیول کا بھی بندہ جیتا ہے، اس نے اپنی ایمانداری کا ریکارڈ قائم کر۔ یار ہیں تو لوگ، ہماری عدالتیں بھی ان کو کہتی ہیں امین ہیں تو یہی لوگ ہیں۔ یہاں ایک سوال لوگ اٹھاتے، آخر پھر کیا بات ہے کہ لوگ انہیں ووٹ نہیں دیتے، ہے نا؟ جو وہ کام کرتے ہیں، میں اور آپ اس قابل ہیں ہی نہیں کہ ہماری یہ پرواز ہو کہ ان کو پہچان سکیں۔ لوگ ابھی اس لیول پہ سوچ، اللہ کے نظام کو رد کر کے غیر کے نظام کو اپنا کر زندہ باد کہ ان کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ اللہ کے نظام والوں کی بات سنیں، اس لیے ووٹ نہیں دیتے۔ اور ووٹ آپ بھی جو میرے سامنے بیٹھے اس لیے نہیں دیتے۔ اللہ کا نظام آ جائے گا ہماری زندگی میں، ہم نے بڑی مشکل سے نکالا ہے، پھر لے آئے اپنے اندر۔ ان کی آواز اور ہے، ہمارے سننے والے کان، ان کی آواز ہمیں اچھی ہی نہیں لگتی۔ میں آپ کو قرآن سے جوڑتا ہوں، پتہ چلے کہ یہ نظام کتنا زبردست ہے، یہی آپ کی زندگیوں کے امن کی ضمانت دے سکتا ہے، یہی تمہاری خوشیوں اور خوشحالیوں کی ضمانت دے سکتا ہے۔ لیکن اپنی روح سے نہیں ہم پڑھنے آتے۔ نبی کا صدقہ دے کر اللہ سے معاف، کیا جی؟ نبی کا صدقہ دے کر اللہ سے معاف کرتا ہے۔ یہ مولوی صاحب زیادہ بہتر بتاتے ہیں جی، اس طرح کے سوالات میں نہیں بتاتا۔ تو میں وہ خلاف سے کام پیا کرنا۔
میرے کو تو میری گلاں پوچھو جڑی میں قرآن دی گلاں دس. وہ کہتا ہے میں شارع کے قریب ہوں. میں اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. کسی واسطے کی ضرورت ہے درمیان میں؟ بولے نا. مجھے سارے بولیں گے تو پتہ چلے گا. اور اگر آپ کہیں کہ کوئی پہنچا ہوا وہ اس کے واسطے سے مانگیں گے تو تب ملے گا، تو قرآن کی آیت کی نفی نہیں ہو جائے گی. کسی واسطہ کوئی راستہ وہ خالق ایسا ہے کہ اس نے درمیان میں کوئی رکھا ہی نہیں، ڈائریکٹ اپنا رابطہ رکھا. حتیٰ کہ اپنا کلام نبی کے ذریعے پہنچایا تو کہا کہ اگر اس کلام میں ایک کلمہ بھی اپنے پاس سے یہ ڈال دیتا تو ہم اس کی حبل الورید سے پکڑ لیتے. مان ہی نہیں سکتا. کہا کہ ایک جملہ بھی اپنے پاس سے ڈال دیتا تو ہم اس کی حبل الورید سے پکڑ لیتے. یہ قرآن ہے. وما ينطق عن الهوى، وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا. ان هو الا وحی یوحى، وہ وہی ہوتی ہے جو نازل ہوتی ہے. وہی تو اللہ کا کلام. وہ آپ بھی اسی سانچے میں ڈھل گئے، ہمیں بھی اس میں ڈھالنا چاہا. ہم کہتے ہیں نہیں یہ وہ جو اللہ والا مقام ہے اب تو آپ کو ہی دیں گے. وسیلہ کا جہاں پہ کلمہ آیا اس سے مراد ہے رستہ بتا دیا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے تو یہ رستہ اختیار کر لو، اس کا کہنا مانو، تمہارے لیے اللہ رستے کھول دے. تمہارے رستے کھل جائیں گے. اللہ کا کہنا مان کے زندگی گزار دو. جس طرح اللہ نے چاہنا ہے میں نے زندگی ویسے ہی گزارنی ہے کہ اپنی مرضی سے گزارنی ہے؟ ہم اپنی مرضی سے گزارنا. ابھی بھی یہی معاملہ ہے. کہ جہاں وسیلہ رسول اللہ کے لیے ہے وہ مراد اس سے یہ ہے کہ جو رسول اللہ دیتے ہیں وہ میری بات ہے، اس کو لو اور اس پر عمل کرو، تمہیں ہر چیز ملے گی. اور جب بستی کے لوگ فسق اور فجور کی روش کو اپناتے ہیں تو زمین اور آسمان اپنی برکتوں کے دروازے بند کر لیتے. یہ اپنی مرضی سے بند کر دیتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے؟ اگلا جملہ، بستی کے لوگ اگر تقوی کی روش کو اپناتے ہیں تو زمین اور آسمان اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. یہ زمین اور آسمان اپنی برکتوں کے دروازے، اختیار انسان کے پاس اتنا ہے کہ فسق کی روش اپنانی ہے کہ تقوی کی روش، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. اس حال میں اس نے رہنا ہے، یہ امتحان گاہ ہے. کبھی دے کے ازما لے گا، کبھی چھین کے ازما لے گا، یہ اس کی مرضی. ہاں وہ کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو. اندر کے اطمینان جو رضا ملتی ہے، اللہ کا پیار مل جائے تو اندر کا اطمینان مل جاتا ہے نا. انہی لوگوں کا استقبال کرنے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا ہے اللہ نے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، میں نے غربت میں رکھا، میں نے خوشحالیوں میں رکھا، تو میری ذات پہ مطمئن ہی رہا.
ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جا اس طرح، تو مجھ پہ راضی رہا ہے نا، آج میں تجھ سے راضی۔ ادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا جن کو میں بندہ قرار دیتا ہوں، باقیوں کو نہیں قرار دیا، جن کو میں نے قرار دیا کہ یہ میرے بندے ہیں، ان میں داخل ہو، وادخلی جنتی، اور میری جنتوں میں داخل ہو۔ یہ دو رویا فرشتے انہیں کھڑے ہو کر مرتے ہوئے استقبالیہ کر کے روح کو لے کر جاتا ہے۔ ورنہ اگر اس طرح نہ ہوا تو اس کی بھی مثال دی ہے، جس طرح خاردار جھاڑیاں ہوں تو مل مل کا کپڑا اس کے اوپر گرا دیا جائے تو وہ کانٹوں میں پھنس جاتے ہیں نا، پھر ایک کونا پکڑ کے کھینچے تو جس طرح وہ تار تار ہوتا ہے، اسی طرح تار تار ہو کے آخرتی لمحات گزار کے جاؤ، اور اسی طرح تمہارا استقبال ہو۔ پھر توبہ بھی کرو گے تو توبہ قبول، ابھی 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 موقع ہے، ابھی موقع ہے۔ کوئی سوال نہیں ہے تو ہم دعا کر لیں۔ ہاں جو کرو چھتی کرو، ہاں تو میں بڑی دیر تک بیٹھا ہے، تنگ آ گیا تو گلا سن سن۔ سیاست پہ بات کر رہی تھی آپ سے، جو ابھی بات کی ہے، جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا، پھر باقی تنگ ہوتا ہے۔ میری میں سب کی طرف سے یہ کہوں گا کہ بات اسلامی سے یعنی کوئی نہیں چاہتا کہ اللہ کا نظام ہاں آئے، صرف انہوں نے اس نفس پہ ہاتھ رکھا ہوا، وہ آپ کو جس سے، جیسے آپ نے کہا، جس سے ہم مرغوب ہیں، وہ انہیں کی نقشہ کھینچ کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم سڑکیں بنا دیں گے، اس کو یورپ بنا دیں گے، اس کو یہ کر دیں گے، اس کو وہ کر دیں گے، اور لوگ اسی چیز کے پیچھے لگ کے ان کو ووٹ دیں۔ اب آ گئی جماعت اسلام، ہم یہ بات کہہ رہی ہے کہ اللہ کے حکم سے ہی سارا کچھ ہونا ہے، اور آپ کے ہر کام میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے، لیکن یہ لوگوں کے اندر یہ بات ان کے ذہنوں کی تو یہ چیزوں کو ایڈریس کرنا، یعنی کہ اینٹی ایڈریس کرنے کی بات کبھی نہیں ہوئی۔ میں نے بڑا اس چیز کو نوٹ کیا ہے، دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتی کہ یہ دیکھیں یہ بات ہی کریں۔ اس کا جواب اس طریقے سے ہے، ہم کیا کریں؟ ایک منٹ، اس اگلی آپ نے مجھے 3 باتیں کہنی ہیں، مجھے پتا ہے۔ پہلی بات کا جواب یہ، 1 ہفتے کے اخبار آپ روز پڑھ لیں، سوائے جماعت اسلامی کے آپ کو حکومت کے اوپر سائنٹیفک انداز میں تنقید کرتا ہوا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، اس کا صحیح رستہ یہ ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو کمپنیاں جو بجلی بناتی ہیں، ان کو جو انہوں نے غلط ان سے معاہدے کر کے ان کو پیسے زیادہ دیتے تھے، اس کے خلاف دھرنا دیا، سخت ترین موسم میں دیا، اور انہیں منوایا، اور ابھی جتنے پیسے بچے ہیں اتنا ریلیف آپ کو دلوا رہے ہیں، اتنا ریلیف آپ کو اس میں یہ جو بلز ہیں اس میں آیا ہے۔ اگر جماعت اسلامی نہیں کر رہی تو مجھے بتائے اس کا نام کون سا ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ جو یہ غلط کام کرتے ہیں وہ کھول کھول کے بتاتے ہیں۔ آپ ان کو، چونکہ آپ کی پرواہ ہی نہیں ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا، جب غالب کرنے کے لیے دل میں پرواہ ہو تو جو لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں پھر ان کی بات کو وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ کٹھن زمانے میں جب موسم خراب ہو تو ہزاروں لوگوں کو لے کر وہاں پہ بیٹھ جانا، دھرنا دینا آسان کام ہے؟
کھاتے پیتے آپ ہی طرح کے انسان ہیں. آپ آدھا گھنٹہ نہیں وہاں پہ اس طرح بیٹھ سکتے. وہ بیٹھتے, وہ آپ ہی کے لیے کر رہے ہو. پھر یہ اگر یہ سب کچھ ہے اور اپنے عمل کے ساتھ ساری دنیا میں تم نے دیکھا میر بنائے, میر افغانی کو دیکھو, تمہارے سامنے کراچی کا نقشہ بدل دیا 2 میروں نے. اور جب سے ان کو پاس کیا ہے, انہیں فارغ کیا, اس کے بعد سے کراچی جو روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا, اندھیروں کا شہر, بدبو کا شہر, گندگی کے ڈھیروں کا شہر ہو. یہ کہ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ نہیں, آپ جان بوجھ کے چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین نافذ ہو گیا تو کہیں ہماری علاقے بھی صاف نہ ہو جائے اور ہمیں بھی ٹھیک کر, اگر ان کے پاس حکمرانی مل گئی تو کہیں وہ قانون سازی اس پہ نہ کر دے. ہم نہیں کرنا. اس کا مطلب سر یہ ہوگا کہ ہماری چونکہ آنکھوں میں ساروں کی یہی مطلب ذہنی مطلب ہاں جی, کہ یہاں جو بیٹھے پڑھے لکھے ہم تو سمجھتے ہیں کہ یار کوئی ایشو ہے ہی نہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسا ہو, لیکن ووٹ نہیں دیتے, اس لیے نہیں دیتے. اگر چاہتے ہیں تو ان کو دیکھ تو رہے کہ وہ کام کر رہے ہیں. حاصل چودھری بیٹھے ہوئے. میں آپ کی بات ابھی تو کر رہا ہوں, اگر آپ دیکھ رہے ہیں, وہ جو نہیں دیکھنا چاہتے, جن کے مزے لگے ہوئے ہیں. نہیں, اسکول کے تو ابھی ٹائم ہی نہیں ہوا, اسکول تو ابھی لگے ہی نہیں ہے. ورنہ دعا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا, یہ اپنی طرف سے بندہ بڑا شوق ہوتا ہے, کہتا ہے بہن اگر دل کہیں کھبا ہو نا, وہاں پہ جانے کو جی نہیں چاہتا. جھوٹ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے در پہ جانے کو جی چاہتا ہے. جھوٹ کہتے ہیں غلام ہے رسول کے. جھوٹ کہتے ہیں, ذوق ہی اور ہے. یہ جو میں قرآن کا کام کرتا ہوں, اس سے قرآن کا میسج آہستہ آہستہ انسان کو بدلتا ہے. یہ کام اس لیے کر, ورنہ زبانی یہاں سے اوپر اوپر سب کو پتہ ہے اسلامی نظام سے اچھا کوئی نظام نہیں ہے. اس سے اوپر دل ماننے کو تیار. یہ میں ابھی بات ہے ریاض صاحب کو مسئلہ سمجھ جائے یہ کہ اب جیسے بجلی کی بات ہوئی, ورنہ دیا ملا, سب سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے والے وہی غریب لوگ, لیکن ووٹ دینے کے لیے پھر ان کے پاس میں پھر وہی کہتا ہوں کہ کیمسٹری نہیں ٹھیک, یہ قرآن کیمسٹری ٹھیک کرتا ہے. آپ کے خلاف بھی نہیں ہوں گے. میں نے کیا کہا ہے, میں نے کہا یہاں سے, میں نے کہا یہاں سے اوپر, اس کے یہاں پہ بات ہی کوئی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں جن کو ووٹ دیتے ہیں 30 سالوں میں نوکری کا کوئی اشتہار دیکھا آپ نے؟ دیکھا تو بتا دیں. ورنہ اگر اسلامی نظام ہو تو آٹومیٹکلی کیا نوکریاں نکلیں گی یا نہیں نکلیں گی؟ آپ کنٹریکٹ پر ان لوگوں کو رکھ لیں. میں مثال دیتا ہوں کہ ایک 22ویں گریڈ پہ جا کے بھی
آدمی میکسیمم جو جاتا ہے وہ 4 5 6 7 لاکھ مراد سمیت، تنہا کی بات نہیں کرتا، مراد سمیت، تو لیکن کنٹریکٹ میں رکھتے ہیں کروڑ پر، 50 لاکھ پہ. دونوں کے اختیارات آسمان کا فرق ہے. جی وہ کہتا ہے اس کے سارے کام بہت پر ایسے ہوتے ہیں جیسے وہ پہلے ہی آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو 20 لاکھ بھی لے رہا ہے، آپ دیکھیں کہ 20 لاکھ 50 لاکھ کروڑ پہ آپ کے لوگوں نے آپ سے پیسے لیے، لے رہے ہیں، اس وقت بھی لے رہے ہیں. اب ان کو پیسے دینے ہوں تو جن کو 20,000 والی تنخواہ دینی ہے رکھیں گے ہم انہیں، وہ چارے مزدوریوں کرنے پہ مجبور ہو گئے، ملک چھوڑ کے جانے پہ مجبور ہو گئے، اور جن کے پاس دل جو گردہ تھا وہ ڈکیتیوں پہ مجبور ہو گئے، جو چلاک مکار تھے وہ فراڈ کرنے لگ گئے. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ اور آپ میں سے کوئی ٹھیکیداروں کے معاملے کو جانتا ہو تو آپ کو پتا ہے ٹھیکے کی چیز اگر فرض کیجئے 1 کروڑ کا بننی ہے کوئی چیز، تو ٹھیکہ جو ہے 3.5 کروڑ میں جاتا ہے. 2.5 کروڑ سے کے قریب پیسے تو جو لوگ اس کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، جو آرڈر کر رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے وہ چیزیں دینی ہوتی ہیں، ان میں تقسیم ہو جاتا ہے. تو جب اس کے پاس کروڑ 1.25 کروڑ رہ جاتا ہے جس کی کروڑ کی چیز بننی ہے، اس میں سے وہ 50 لاکھ تو وہ بھی کمانا چاہتا ہے. آپ کی وہ جو چیز بنائے گا وہ ٹھیک بنائے گا کہ غلط بنائے گا؟ آپ کے پیسے کتنے لگ گئے؟ اگر ایماندار لوگوں کو رکھا ہوتا اپنا حکمران تب بھی ایسا ہوتا. تو اس لیے کہتے ہیں امین اور صادق. آپ نے تو کنسٹرکشن کا کام حکومت کا نہیں کیا نا، اللہ نہ کرے موقع ملے آپ کو تو اپنا بل لینے کے لیے بھی جو پیسے دینے ہیں وہ آپ نے کنٹریکٹ کے اندر دیتے ہوئے شامل کرنے ہیں، اور بل اگر 4 دفعہ ملنا ہے تو 4 دفعہ کے پیسے آپ نے رکھنے. قوم کا تو بیڑا گرک یوں ہوتا ہے، لیکن جو قوم کو یوں لوٹتے ہیں غلامانہ ذہنیت والے لوگ ہمیشہ سے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کا ہی کہنا مانتے. چودھری ان کی بیٹیوں کی عصمتیں بھی لوٹتا ہے، ان سے بگاڑ بھی لیتا ہے، تو کہنا اسی کا مانا جاتا. ہم اب اس فیس میں چلے گئے. سے ذہن میں جاتا ہے. اللہ کرے یہ باتیں سمجھ آ جائیں تو میں آپ کو زیادہ آج نہیں زماتا. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. میں قرآن کے اندر رکھ کر ہی کچھ باتیں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اللہ کرے وہ سمجھ آ جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے. وقت عیش کا اس دعا پہ ہی غور کر لیں. حضور تو اس کو رو رو کے کرتے. میں جان بوجھ کے اس کو تسلسل دیتا ہوں، کبھی تو غور کریں.
یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.